پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ اور انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ فلسطینیوں نے اپنی فوجیں جنگ کے لیے جمع کی تاکہ اسرائیل سے لڑیں، اور اکیس نے داؤد سے کہا، تو یقین جان کہ تجھے اور تیرے لوگوں کو لشکر میں ہو کر میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اور داؤد نے اکیس سے کہا، پھر جو کچھ تیرا خادم کرے گا وہ تجھے معلوم بھی ہو جائے گا۔ اکیس نے داؤد سے کہا، پھر تو سدا کے لیے تجھ کو میں اپنے سر کا نگہبان ٹھہراؤں گا۔ ساؤل کا ایک جادوگرنی سے صلاح لینا۔ اور سیموئیل مر چکا تھا، اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر راما میں دفن کیا تھا۔ اور ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا۔ اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے، اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور وہ جلبوع میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا، اور اس کا دل بہت کانپنے لگا۔ اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلے سے کوئی جواب دیا۔ تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ، عین دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے، اور اس نے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعے سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے اس سے کہا، دیکھ، تو جانتا ہے کہ ساؤل نے کیا کیا، کہ اس نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے۔ پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا ہے تاکہ مجھے مروا ڈالے؟ تب ساؤل نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تب اس عورت نے کہا، میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں؟ اس نے کہا، سیموئیل کو میرے لیے بلا دے۔ جب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی، اور اس عورت نے ساؤل سے کہا، تو نے مجھ سے کیوں دغا کی، کیونکہ تو ساؤل ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ہراساں مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے ساؤل سے کہا، مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا، ایک بڈھا اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے۔ تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے، اور اس نے منہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، تو نے کیوں مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلے سے مجھے کوئی جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ سیموئیل نے کہا، پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال کے خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے؟ اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی
اور امالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا۔ ماں سوا اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا اور سیموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تب وہ عورت ساؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے، سو اس نے اس سے کہا، دیکھ، تیری لونڈی نے تیری بات مانی، اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا۔ سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تو اپنی لونڈی کی بات سن اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں، تو کھا، تاکہ جب تو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے۔ پر اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اس سے بجد ہوئے۔ تب اس نے ان کا کہا مانا اور زمین پر سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک موٹا بچڑا تھا، سو اس نے جلدی کی اور اسے ذبح کیا اور آٹا لے کر گوندا اور بے خمیری روٹیاں پکائیں، اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی، اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے۔